غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے تنازع کشمیر کے پائیدار حل کے لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان بامعنی مذاکرات پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ جموں کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دینے کا بھارت کا دعویٰ بے بنیاد ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق یہ ایک متنازع علاقہ ہے جس کا حتمی حل تلاش کرنا ابھی باقی ہے۔ ایڈوکیٹ منہاس نے موجودہ سیاسی اور جغرافیائی تناؤ کا حوالہ دیتے ہوئے تنازع کشمیر کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ اس مسئلے کا براہ راست تعلق تین جوہری طاقتوں بھارت، پاکستان اور چین سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے پرعزم ہے اور وہ اپنی جدوجہد آزادی پر کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ حریت ترجمان نے امید ظاہر کی کہ بھارت اور پاکستان کشمیر پر جنگ سے گریز کریں گے اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلے کے حل کے لیے بامعنی مذاکراتی عمل دوبارہ شروع کریں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے نئی دہلی میں جامع مسجد اور فتح پوری مسجد کا دورہ کیا اور شاہی امام سید احمد بخاری سمیت ممتاز علماء دین سے ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں میر وائز نے مقبوضہ جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال اور بھارتی قبضے میں کشمیریوں کو درپیش مشکلات کو اجاگر کیا۔ شاہی امام نے کشمیر کے حوالے سے امن اور بات چیت کی وکالت کرنے پر میر وائز کی کوششوں کی تعریف کی۔ قانونی ماہرین نے بھارت کے 2019 کے یک طرفہ اقدامات کو غیر قانونی اور غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے کی حیثیت کا فیصلہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ ماہرین نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی طرف سے آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد میں ناکامی پر تنقید کرتے ہوئے عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کو جواب دہ ٹھہرائیں اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو یقینی بنائیں۔ ضلع کولگام کے علاقے بہی باغ میں ایک حملے میں ایک سابق بھارتی فوجی، اس کی بیوی اور بیٹی زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ بھارتی فوجیوں نے حملہ آوروں کی تلاش کے لیے علاقے کو محاصرے میں لے کر گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ کشمیر جرنلسٹ فورم کے زیر اہتمام نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کشمیری عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا گیا اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی مذمت کی گئی۔ کانفرنس میں اتفاق رائے سے قرارداد منظور کی گئی جس میں مظلوم کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر مل کر 2019 کے بعد کی صورتحال کے تناظر میں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ایک واضح اور دو ٹوک موقف قوم کے سامنے رکھیں۔ قرارداد میں پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو روزانہ کی بنیاد پر میڈیا میں بے نقاب کریں اور ہر خبر نامے میں کشمیر سے متعلق مواد شامل کریں۔ مقبوضہ کشمیر میں عوامی اتحاد پارٹی کے نظر بند سربراہ اور رکن بھارتی پارلیمنٹ انجینئر رشید نے پارلیمنٹ ہاؤس میں شرکت کی اجازت نہ ملنے پر نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں مسلسل تیسرے دن بھوک ہڑتال جاری رکھی۔